پیس سامنے لے کر آئی گئی تھی ایکسکلوزیو, جس کے بعد نیب نے جو ہے اس کے حوالے سے ایک کارروائی کی اور کارروائی سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس انکشاف کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر فروخ سلیم ہولوگرام ٹیکنالوجی کی بدولت. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اسٹوڈیو کے اندر ہولوگرام ٹیکنالوجی کی بدولت؟ جی یہ ٹیکنالوجی ابھی تک صرف ہمارے ہی چینل کے پاس ہے اور بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے. میں بیٹھا اسلام آباد میں ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ اور چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے LNG کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن ہے ڈاکٹر فروخ سلیم کی, اس کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. لیکویفائڈ نیچرل گیس LNG, ناظرین کی یاد دہانی کے لیے LNG کا ویلیو چین شروع ہوتا ہے قدرتی گیس کے ایک ذخیرے سے. قدرتی گیس کے ذخیرے سے گیس نکالی جاتی ہے, سینٹرل پروسیسنگ پلانٹ میں آتی ہے اور پھر ایک لیکویفیکیشن کمپلیکس ہے جو گیس کی شکل میں اندر لیتا ہے اور اس گیس کو ٹھنڈا کرتا ہے 260 ڈگری فahrenheit پہ اور پھر اس کا مائع کی فارم میں باہر نکلتا ہے. تو یہ گیس اندر جا رہی ہے, مائع باہر نکل رہا ہے اور مائع لوڈ کر دیا جاتا ہے ایک LNG کے بحری جہاز میں اور یہ بحری جہاز LNG لے کے پاکستان پہنچ جاتا ہے. پاکستان میں ہم نے ایک LNG کا ٹرمینل بنا رکھا ہے. یہ ٹرمینل مائع فارم میں اندر لیتا ہے اور گیس باہر نکالتا ہے اور یہ گیس پھر مل جاتی ہے سوئی سدن گیس کے سسٹم کو. اپریل کی 30 تاریخ سن 2014 کو پاکستان حکومت اور اینگرو کی ایک سبسیڈری نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا اور اینگرو نے LNG کا ٹرمینل بنایا تھا. یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں عمران الحق صاحب جو CEO تھے اینگرو کی ایک سبسیڈری کی اور اینگرو کمپنی کے مالک ہیں حسین داؤد صاحب. ساتھ میں سائن کر رہے ہیں زہیر صدیقی صاحب جو اس وقت MD تھے سوئی سدن گیس کمپنی کے. معاملہ ہے ٹرمینل کا. اس وقت سارا فوکس پاکستان میں ہو رہا ہے LNG کا ٹرمینل جو کہ اینگرو نے بنایا تھا. ہم نے آپ کو کچھ ماہ پہلے یہ بتایا تھا کہ LNG کے ٹرمینل کے معاہدے کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو ٹیکہ لگا ہے $100 ملین کا. ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ LNG کا ٹرمینل اصل میں ہے کیا. یہ ایک سیٹلائٹ پکچر ہے, اس کو جیٹی کہا جاتا ہے, یعنی کہ وہ سٹرکچر جو بندرگاہ سے اوپر کے آتا ہے اور سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. اسی پکچر کا ایک کلوز اپ دیکھ لیجئے. یہ جیٹی آ رہی ہے اور یہ والا ٹرمینل نیا بنایا گیا ہے. جو پرانے ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے یہ LPG کا ٹرمینل تھا جو پیپلز پارٹی کی حکومت میں بنایا گیا تھا اور تاریخ تھی فروری کی 18 سن 2012. اس کو انوگریٹ کیا تھا پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے. تو معاملہ کچھ ایسے ہے کہ یہ والا ٹرمینل یا یہ والی پائپ لائن تو پیپلز پارٹی کے زمانے میں بنائی گئی تھی. اس وقت جس ٹرمینل کی بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ والا حصہ ہے. یہ 400 میٹر کی پائپ لائن بنائی گئی ہے. اس کا اوریجنل تخمینہ جو ہے وہ $30 ملین کا لگایا گیا تھا اور یہ پروجیکٹ فائنلائز ہوا ہے $130 ملین میں. ہمارے علم کے مطابق جولائی کی 29 تاریخ کو نیب نے ایک انکوائری شروع کر دی تھی ٹرمینل کے حوالے سے اور نیب کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹرمینل کے نتیجے میں فالوئنگ 15 ایئرز 15 سال میں پاکستانی عوام کو ایک ٹیکہ لگایا جائے گا اور اس ٹیکے کی مالیت ہوگی $2 ارب. یہاں پہ ہم اپنے ناظرین سے معذرت کرنا چاہتے ہیں. ہمارا تخمینہ یہ تھا کہ $100 ملین کا ٹیکہ لگے گا لیکن نیب یہ کہہ رہی ہے کہ فالوئنگ 15 سال تک پاکستانی عوام کو $133 ملین کا ٹیکہ ہر سال لگایا جائے گا. نیب کی انکوائری رپورٹ میں ایکسپیکٹڈ ایکیوزڈ پرسنز فرام ریکارڈ میں 6 لوگوں کا نام دیا گیا ہے. اس میں نمبر 1 عابد سعید صاحب جو ایکس سیکریٹری ہیں پیٹرولیم منسٹری کے, مبین سولت صاحب جو MD ہیں انٹرسٹیٹ گیس کے, عمران الحق صاحب جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے, یہ CEO تھے اینگرو کی ایک سبسیڈری کمپنی کے, زہیر صدیقی صاحب ایکس MD سوئی سدن گیس, شعیب وارسی صاحب
ایکس ایم ڈی سوئی سدرن گیس، اور چھٹے نمبر پہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا ہے جو منسٹر ہیں پیٹرولیم کے. جو ہم نے تصویر آپ کو پہلے بھی دکھائی اور کچھ ماہ سے دکھا رہے ہیں، اپریل 30 2014 جو 6 لوگ انکوائری رپورٹ میں جن کا نام دیا گیا ہے، ان میں سے 4 لوگ ہم آپ کو پچھلے کئی ماہ سے دکھا رہے ہیں: عابد سعید صاحب، عمران الحق صاحب، زہیر صدیقی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب.